الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ ناظرین اکرام، روزہ اور دعا اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرے بندے جب آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب چاہیے کہ وہ میرے احکامات پر عمل کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لے کر آئے۔ یہ آیت روزوں سے متعلق جو آیات ہیں، قرآن مجید کی یہ عظیم آیت روزوں کے احکامات سے متعلق جو آیات ہیں ان آیات کے درمیان آئی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کو روزوں کے احکامات سے متعلق آیات کے درمیان داخل کر کر ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم دعا کے اندر محنت کریں۔ چونکہ روزہ اور دعا اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے تو آئیے ہم دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے، یعنی دعا کرنا، یعنی جب آدمی دعا مانگتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دعا اللہ رب العزت کو سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ رب العزت کو دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ اسی طرح یہ عمل دعا کا انتہائی آسان اور سہل ہے، آدمی کہیں پر بھی ہو یہ عمل آسانی کے ساتھ سر انجام دے سکتا ہے۔ اور اسی طرح جب آدمی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت جو آزمائشیں آئی ہوئی ہوتی ہیں ان کو بھی ٹال دیتا ہے، اور جو آزمائشیں آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی دور کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعا اس آزمائش کے لیے بھی مفید ہے جو آزمائش آ چکی ہے، جو مصیبت آ چکی ہے، اور دعا اس مصیبت کے لیے بھی مفید ہے جو ابھی تک نہیں آئی۔ جب آدمی دعا کرتا ہے تو اس سے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضرور حاصل ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز عنایت کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، یا تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، دوسری چیز اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتے ہیں، تیسری چیز اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں مستقبل میں آنے والی کوئی پریشانی ہو وہ پریشانی بندے سے ٹال دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس عظیم عمل کا اہتمام کریں اور کثرت سے ان ایام کے اندر جو رمضان المبارک کے بابرکت ایام ہیں ان ایام میں اس عمل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔